آج پہلی رمضان اور پہلی دولت والی جمعرات کا دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت اللہ کی لاڈلی سورت صرف 33 بار پڑھ لو، اگلے جمعرات تک مالا مال ہو جاؤ گے۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان کی 1 تاریخ پہلی جمعرات کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں، جسے پڑھتے ساتھی لاکھوں نہیں کروڑوں ملیں گے۔ جس حاجت کے لیے دعا مانگو گے اللہ فوراً عطا فرمائے گا۔ جس کے لیے انسان خواب دیکھتا ہے، سوچتا ہے کاش کبھی میرے پاس بھی گاڑی ہو، میرے پاس بھی بڑا گھر ہو، میرا بھی اچھا کاروبار ہو، میری حاجات بھی پوری ہو جائے، میں بھی اپنے بچوں کے اخراجات اور خواہشات کو پورا کر سکوں، میں بھی اچھے مہنگے کپڑے پہن سکوں۔ تو آج موقع ہے، آج پہلی جمعرات رمضان کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے تمام خواب، تمام حاجات، تمام خواہشات صرف 1 منٹ کے وظیفے سے پوری ہو جائیں گے۔ آپ کے وہ خواب، آپ کی وہ دعائیں، آپ کی وہ حاجات جو کئی سالوں سے پورے ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ کو محسوس ہو جائے گا رب کریم نے آپ کی سن لی ہے، آپ کی حاجات پوری ہو گئی ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب رب کی رضات راضی ہو جاتی ہے۔ آج آپ کے لیے بہت ہی نایاب مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ آج ہر کوئی مصروف ہے، اس مصروفیت کے دور میں آج وہ آزمودہ بہترین وظیفہ لے کر آیا ہوں، جسے پڑھ کر آپ کے بڑے سے بڑے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، بڑی سے بڑی حاجات پوری ہو جائے گی۔ رب کریم سے جس حاجت کو نیت کر بیٹھو گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے وہ حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ آج ہم بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، بڑے بڑے کاروبار ہیں، وہ پیسے کو پیسہ سمجھتے ہی نہیں۔ اخراجات اتنے کہ ہم سوچ کر حیران رہ جاتے ہیں، اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ سب رب کی دین ہے۔ جب رب کی ذات ان کو عطا کر سکتی ہے، ان کو گاڑیوں، بنگلوں، کاروں کا مالک بنا سکتی ہے، تو پھر آپ کی حاجات کیوں پوری نہیں ہو سکتی؟ آپ بھی رب کے بندے ہیں، آج مانگ لو، آج رب سے خزانے لوٹنے کا، آج رب سے من پسند فیصلے کروانے کا، من پسند حاجات پورا کروانے کا، اپنی ہر بات رب کریم سے منوانے کا وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ آج پہلی رمضان جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو، آپ رب کریم سے مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ وہ لوگ جن کے کاروبار چلتے چلتے بند ہو رہے ہیں، آج جو لوگ کہتے ہیں ہمارا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، ہم رات کو یقین کر کے سوتے ہیں صبح کام ہو جائے گا، صبح اس مقصد میں کامیاب مل جائے گی، صبح اٹھتے ہی کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ بن جاتا ہے، کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، آپ کا ہر کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، آپ کو کامیابی یقین ہوتا ہے، پھر بھی کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل سے، کسی نہ کسی رکاوٹ سے آپ کا کام رہ جاتا ہے۔ اس طرح وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتے ہوتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، بات بنتے بنتے رہ جاتے ہیں، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست احباب رکاوٹ بن جاتا ہے، تو آپ نے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا۔ اللہ بڑا کریم ہے۔ آج پہلی رمضان جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھیں، میرا رب ہر طرف کی رکاوٹوں، بندشوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے میرا رب ضرور عطا فرمائے گا۔ بے شک میرا رب ہر شے پر قادر ہے۔ وہ رب جب دینے پر آتا ہے، نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، بس چھپر پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اللہ کی ذات جو ہر وقت اپنی رحمت کی بارش برسانے کو تیار ہے۔ آج بھی موقع ہے، آج بھی نہ مانگنا تو کب مانگو گے؟ پہلی رمضان جمعرات کے دن سال میں صرف 1 بار آتا ہے۔ جو بندہ اس دن کو پا لیتا ہے، اس دن کی قدر کر لیتا، آج کے دن اس وظیفے کو پڑھ لیتا، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ کل کے پچھتاوا سے بہتر ہے آج 1 منٹ کا وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ اگر آپ اپنی زندگی کا 1 منٹ نکال کر اس وظیفے کو نہیں دے سکتے، 1 منٹ رب کعبہ کا ذکر نہیں کر سکتے، یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ آج کا دن بہت خاص دن ہے۔ آج اگر کوئی بیکاری فقیر جو سمجھتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، ایک ایسا بندہ جو مایوس ہو چکا ہے، جو ہار چکا ہے، جو بڑے بڑے اعمال پڑھ کر تھک چکا ہے، پھر بھی کوئی فائدہ نہ ہوا، آج پہلی رمضان جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھیں، غیب سے ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیاب یقین ہو جائے گی۔
آپ چاہے دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، جاپان، مصر، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں رمضان کی پہلی تاریخ جمعرات کے دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے وظیفہ لازمی پڑھنا۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن آج کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے آج کی اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج پہلی رمضان جمعرات کے دن صبح سے لے کر شام تک پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ اور روایت میں آتا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، سب سے زیادہ پسند کرتے تھے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے درود ابراہیمی پڑھے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد پوری توجہ دھیان کے ساتھ آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ رب کریم سے گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، دولت شہرت میں جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنی خواہش کی نیت لازمی کیجیے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھے گا طاؤس تسبیحہ پڑھنے سے تمام شیاطین اثرات ختم ہو جاتی ہیں۔ جس کام کے شروع میں طاؤس تسبیحہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، طاؤس تسبیحہ پڑھ لیا، اب فوری طور پر اپنے آنکھوں کو بند کریں، یوں محسوس کیجئے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کے بارگاہ میں موجود ہیں، آپ روضہ رسول کے جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہر کسی کو زبانی آتا ہے، وظیفہ رب کعبہ کا اسم اعظم ہے، وہ وظیفہ کامیابی کا راز ہے، اور یہ اسم اعظم جس کے ہاتھ لگ جاتا ہے پھر اسے کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ نے یا اللہ یا سلام کو پڑھنا ہے۔ یہ اسم اعظم جس بندے کے ہاتھ لگ جاتا ہے اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، اس کی طرف آنے والے پریشانیاں، مصیبتیں خود بخود غیب سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے یا سلام یا اللہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا سلام 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا سلام 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا سلام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا سلام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا سلام وہ اسم اعظم ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، جس کو پڑھتے ہی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے 11 بار یا اللہ یا سلام پڑھتے دوران جلد بازی نہیں کرنی، بالکل آرام آرام سے دھیان سے ٹہر کر پڑھنا ہے، اچھا طرح گن کر پڑھنا ہے، کیونکہ چھوٹے وظیفے کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ پڑھ کر رب کعبہ سے مانگیں۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا سلام یا اللہ کو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص وظیفہ، یہ قرآنی سورت کا وظیفہ۔ آج جب قرآن مجید پڑھنے کے ثواب کے بارے آتی ہے تو یاد رکھیں قرآن پاک کی ہر زبر زیر پیش مد پر نیکیاں دگنا ہو جاتی ہیں۔
بلکہ اس بابرکت مہینے میں 70 گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، سورہ اخلاص وہ صورت ہے جسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن پاک کی 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے۔ 3 بار پڑھنے سے مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، آپ صرف 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھیں، آپ کو مکمل قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب سورہ اخلاص کو ہاتھوں کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ ذرا سوچیں، 33 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے کتنے قرآن مجید کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اور رمضان کے بابرکت مہینے میں قرآن مجید کا ثواب کتنا زیادہ ہے، اگر آپ جانتے ہیں تو آج 33 بار سورہ اخلاص کو لازمی پڑھے گا۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگ لو۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا سلام کو 11 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو 33 بار پڑھنا ہے۔ یہ قبولیت کا دن ہے، اگر آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا، آپ نے لاپرواہی کی، تو پورا سوال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، کیونکہ یہ دن ایک بار نکل گیا تو پورا سال انتظار کرنا پڑے گا۔ سورہ اخلاص کی صرف 33 بار پڑھنے کے بعد تیسرا آخری وظیفہ، جو آج کا آخری عمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل رب کعبہ کی صرف ایک صفت ہے جو غیب سے مدد لے کر آتی ہے۔ یہ صفت ایسی صفت ہے جو مانگ کر گزارا کرتا ہے، جو بند گلی میں جا چکا ہے، جس کی مدد کوئی نہیں کرتا، وہ بندہ بھی اس صفت سے رب کو پکار لے تو غیبی مدد سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ ایک ایسا اسم اعظم ہے، وہ پریشانی و مصیبتیں جو آپ کی طرف آنے والی ہے، جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، رب کی ذات جانتی ہے۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے سے آپ کی طرف آنے والی مسائل بھی غیب سے ختم ہو جائے گی، آپ کی طرف آنے والی پریشانیاں بھی غیب سے ختم ہو جائے گی۔ انسان جس چیز میں نظر رکھتا ہے وہ آپ کی ہو جاتی ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج پہلی رمضان جمعرات کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد سے پڑھتے ہی مل جائے گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اچھے سے سمجھا رہا ہوں۔ اب آپ نے یا مسبب الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے توجہ دھیان کے ساتھ آنکھوں کو بند کیے ہوئے جھولی پھیلا کر یقین کامل سے پڑھتے چلے جانا ہے۔ اب دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں، زبان پر وظیفہ پڑھتے رہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا اللہ یا سلام کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 21 بار یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھیں، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب فوری طور پر دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے دل کو سکون مل جائے، رب کریم سے سچی توبہ قبول فرما لی، پھر ضد کر کے مانگیں، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ جن لوگوں کی دعائیں حاجات قبول نہیں ہوتے، بڑی وجہ یہ ہے، بعض اوقات انسان سے کوئی غلطی کوتاہی ایسی ہو جاتی اور رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، پھر جو کچھ مرضی کر لے، آپ کی دعائیں، آپ کے وظیفے فائدہ نہیں دیتے۔ اس لیے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے دل کو سکون مل جائے، رب نے سچی توبہ قبول کر لی ہے، اب رب راضی ہے۔ اب ضد کر کے مانگنا کا طریقہ وقت ہے، اب خزانہ لوٹنے کا وقت ہے، اب اپنے ہر بات کو منوانے کا وقت ہے، اب انعامات سے جھولیاں بھرنے کا وقت ہے۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں رب کریم سے مانگے گا۔ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جب دیتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے چھپر پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ خدا را آج یہ وظیفہ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کی ہر خواہش، ہر حاجت کو پورا کر دے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا،
اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت، کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔